کیا آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جن کے لیے جنت کی خوشخبری ہے؟ اور حیران کی بات یہ ہے ان میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو شاید ہم روزانہ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک عمل آپ کی زندگی بدل دے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم جانیں گے وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ساتھ ہی اپنے آپ کا جائزہ لیتے چلیں گے کہ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلا، نماز، روزہ، پاک دامن اور نیک عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور شوہر کے حقوق ادا کریں، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ذرا سوچیں، روزانہ کی نماز، رمضان کے روزے، اپنی عزت و حیا کی حفاظت اور گھر کے حقوق، یہ صرف ذمہ داریاں نہیں، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پر، انبیاء، شہداء اور معصوم بچے اور وہ بچیاں جن کو زمین میں ناحق دفن کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جنت میں جائیں گے، شہید بھی جنت میں جائیں گے، وہ چھوٹے بچے بھی جنت میں جائیں گے اور ظلم کا شکار معصوم بچیاں بھی جنت میں جائیں گی۔ یہ حدیث ہمیں اللہ کی رحمت کی وسعت دکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر، اللہ کی راہ میں قربانی اور جد و جہد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا، یعنی جہاد کیا، لڑائی کی، جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، صرف اتنی سی مدت جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دھویا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اگر وہ اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ جنت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف وقت کی لمبائی نہیں بلکہ اخلاص، قربانی اور اللہ کے لیے کی گئی جد و جہد اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پر، تقوی اور اچھے اخلاق۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور اچھے اخلاق۔ سوچئے، شاید کچھ لوگ عبادت زیادہ کرتے ہوں لیکن لوگوں کو تکلیف دیتے ہوں، اور کچھ لوگ کم عبادت کرتے ہوں لیکن لوگوں کے ساتھ آسانی سے پیش آتے ہوں۔ اچھے اخلاق صرف کیریکٹر نہیں ہے بلکہ یہ عبادت بن سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پر، یتیم کی کفالت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں ایسے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر دکھائی۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہونا کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کبھی کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھنا، شاید یہی آپ کی جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ 6 نمبر پر، حج مبرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حج کے بعد ہماری زندگی بدلی؟ کیا ہمارے اخلاق بدلے؟ کیا ہمارے گناہ کم ہوئے؟ اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائیں، استطاعت عطا فرمائیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر کما حقہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 7ویں نمبر پر، ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت دن بھر روزہ رکھتی تھی، رات بھر عبادت کرتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اور دوسری عورت صرف فرض عبادت کرتی تھی لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اس لیے صرف عبادت کافی نہیں، لوگوں کے حقوق بھی ضروری ہیں۔ اللہ ہم سب کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ 8ویں نمبر پر،
اللہ کے ننیانو نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ننیانو نام ہیں جس نے انہیں یاد کیا، سمجھا اور ان کے مطابق زندگی گزاری وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان جانتا ہے کہ اللہ غفور ہے تو توبہ کرتا ہے، جب جانتا ہے کہ اللہ سمیع ہے تو اپنے الفاظ بدلتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ نمبر 9، قرآن والے لوگ یعنی حافظ قرآن کی اہمیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے جاؤ اور درجات چڑھتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سوچئے ہر ایک آیت پر ایک نیا درجہ ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج قرآن سے جتنا تعلق ہوگا کل اتنی ہی درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو اور اچھے انداز میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں نمبر پر سلام عام کرنا، کھانا کھلانا اور رات کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک سلام کسی کا دل خوش کر سکتا ہے، ایک کھانا کسی کی بھوک ختم کر سکتا ہے، اور رات کی 2 رکعتیں انسان کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے۔ اللہ۔ اب خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر آج ہماری زندگی ختم ہو جائے تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں؟ نماز، اخلاق، قرآن اور لوگوں کے حقوق، یہ سب صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جنہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔